نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے جبریل امین نے جب نماز کی تلقین کی تو 2 دفعہ آ کے نماز خود پڑھائی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھائی وہ اس وقت جب سورج ذرا زوال پہ جاتا ہے۔ زوال سے جانے سے مراد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اتنا زوال ہوا سورج کو کہ اگر کوئی چیز کھڑی کر دی جائے تو اس کا سایہ اتنا سا بنا ہے جتنا میری جوتی کا تسمہ ہو، یعنی تھوڑا سا سایہ ہو جائے۔ اس وقت آ کے نماز پڑھائے، اور جب اگر کوئی چیز زوال کے وقت کھڑی کر دی جائے، کوئی چھڑی کھڑی کر دی جائے اور وہ چھڑی اپنا سایہ اتنا کر دے جتنا اس کا قد ہے، اپنا قد اس کا، اس وقت آ کے آپ نے عصر کی نماز کروا دی۔ اور پھر جب لوگ روزہ کھولنے لگتے ہیں یعنی سورج ڈوبنے لگتا ہے، اس وقت آپ نے آ کے مغرب کی نماز حضرت جبریل امین کے ساتھ پڑھی۔ پھر رات جب ذرا گہری ہوئی اس وقت آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز طلوع آفتاب سے، طلوع فجر سے پہلے، یعنی جب پو پھوٹتی ہے اس وقت جب ہم کھانا پینا سحری کے وقت چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو سفید دھاری اور کالی دھاری والی بات جب سفیدہ نمودار ہونے لگتا ہے اس وقت آپ نے آگے فجر کی نماز۔ پھر جب دوسرے دن تشریف لائے تو آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب چھڑی جو کھڑی کی تھی اس کا سایہ اپنے قد سے ڈبل ہو گیا۔ پھر ظہر کی نماز اس وقت پڑھی، گویا جس وقت یعنی جب وہ ختم ہو گیا اس وقت ظہر پڑھی تھی اس دن، لیکن آج ڈبل ہو گیا اس وقت پڑھی، گویا سایہ ایک گنا ہونے کے، یعنی سایہ قد کے برابر ہو گیا اور اس سے کے بعد ڈبل ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر اس وقت کے درمیانی عرصہ جو ہے یہ ظہر کی نماز کا ہے۔ اور پہلے دن تو جب عصر پڑی تھی یہ وہ وقت تھا، اور مغرب پڑی تھی جب اس کا سایہ 2 گنا ہو گیا تھا، تو 2 گنا سایہ تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ یہ پہلا وقت تھا، یہ دوسرا وقت تھا۔ اور مغرب جو ہے وہ جب سورج ڈھل جائے اس وقت پڑھنی ہے، عشاء جب رات گہری ہو جائے کالی ہو جائے اس وقت پڑھنی ہے، اور فجر پھر اگلے دن تھوڑا وقت چھوڑ کے آپ نے پھر نماز پڑھی۔ اور یہ کہا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان جو فاصلہ ہے بستی کے لوگ اپنی مرضی کے ساتھ، جس طرح کہ آج کل 12 بجے کے قریب اگر سورج کے اندر اتنا سایہ بن جاتا ہے جتنا جوتی کا تسمہ ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ 3 سوا 3 بجے اگر اس کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو گیا ہے تو یہاں اب عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہاں تک عصر کا وقت، ظہر کا وقت رہے گا اور آگے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور عصر کا وقت اس وقت رہنا جب تک اس کا 2 گنا سایہ نہیں ہو جاتا، اور جب 2 گنا سایہ ہو جائے گا اس کے بعد جب غروب ہوگا تو اس وقت ان دونوں کے درمیان پہلا وقت یعنی 1 گنا جب اس کا قد ہو گیا سایہ کا، اور پھر 2 گنا ہو گیا، اس کے درمیانی وقت میں آپ جس وقت چاہے نماز پڑھ کے لیے کوئی وقت طے کر لیں اپنی ضرورتوں کے مطابق۔ کوئی آدمی کسان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق کر لیں۔ پھر اسی طرح مغرب اور عشاء اور پھر فجر کی نمازیں یہ آپ پڑھی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک یہ پوچھا تھا کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کیا کرنا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
کہ فجر کی سنتیں پڑھنا لازم ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کی باقاعدہ تاکید کی گئی ہے، اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ تو ضرور پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے اگلا حکم یہ ہے کہ جب فجر کی نماز ہو جائے تو فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک، جب تک وہ سورج پوری طرح طلوع نہیں ہو جاتا، وہ سامنے نہیں آ جاتا، جس کو عربی میں محاورے کی زبان میں کہتے ہیں سوا نیزے تک آ جائے، وہ ایک نیزہ اوپر بلند ہو جائے، گویا آج کے دور میں 20 منٹ سورج نکلنے سے پہلی ڈان جسے کہتے ہیں اس سے لے کر 20 منٹ تک وہ سورج اوپر آ جاتا ہے، اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ نماز پڑھ لی، وہ آپ کی جو سنتیں ہیں اس وقت آپ پڑھ سکتے۔ اسی سے منسلک سوال ایک یہ تھا کہ اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اور عصر کے بعد جیسے عام طور پہ منع کیا جاتا ہے کہ نماز زائد نہ پڑھی جائے، کیا قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے فجر؟ یہ جان بوجھ کے قضا بعد میں پڑھنے کی تک کیا ہے، مجبوری مقوری وہ اور چیز ہے۔ آپ فجر سے پہلے اور طلوع آفتاب کے بعد کیوں نہیں پڑھ لیتے قضا؟ آپ عصر کی نماز سے پہلے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ الجھنے کے لیے رستے ضرور ڈھونڈنے۔ میرا تو طریقہ یہی ہے جی کہ میری رہ جائے تو عصر سے پہلے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جہاں احتمال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کی مخالفت ہو جائے گی تو میں وہ اس کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ یہی میں آپ کو مشورہ دوں۔ اس میں ایک اور تصور ہے جو صاحب ترتیب کے حوالے سے بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جس کی یہ یعنی دینی اصطلاح ہے کہ جس کی نمازیں ریگولر چل رہی ہیں تو اس کو چاہیے کہ اگلی نماز اگر قضا ہو گئی ہے اگلی نماز سے پہلے قضا پڑھ لے پھر اگلا فرض ادا کر لیں۔ تو بڑا آسان ہے، اس میں تو میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اگر نماز رہ گئی ہے تو اگلی نماز سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ وہ جو حتیٰ کہ جہاں سنت موقدہ نہیں ہیں ان سنت موقدہ سے پہلے پڑھ لیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مراقبہ سے کیا مراد ہے؟ کیا نبی محترم یا صحابہ کے دور میں یہ چیز ثابت ہے؟ جی ہاں، افلا تتفکرون افلا تتدبرون، کیا آپ غور فکر اور تدبر نہیں کرتے؟ یہ غور فکر تدبر کرنے کے لیے، سوچ و بچار کے لیے ایک بات پہ ترکیز کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ چاہے وہ صوفی کا مراقبہ ہو، چاہے کسی مومن کا مراقبہ ہو، وہ مراقبہ ترکیز کرتا ہے کسی بات کو سمجھنے کے لیے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفی کی کوشش یہ ہوتی ہے جو بات اس کے دل میں آ گئی ہے تو وہ سمجھتا ہے الہام ہو گیا ہے۔ تو الہام کے لیے بھی لازم ہے، اگر الہام ہوا ہے اللہ اپنے بندوں کو الہام کرتا ہے، اگر الہام بھی ہو گیا ہے تو اس کو ماپنا پڑے گا۔ خواب آ گیا ہے، یہ الہام ہوا ہے تو ماپنا پڑے گا کہ کتاب اللہ اور سنت مطہرہ کی کہیں مخالفت تو نہیں ہو رہی۔ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبی کے دل میں جو بات ڈالی جائے گی وہ بھی سچی ہوتی ہے، لیکن غیر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ ان کو دیکھیں۔ غور فکر کرنے کے لیے ترکیز کرنا مراقبہ ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، اور جو رائے بنتی ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں پڑھنے، اگر خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک فرد ہے جس نے کوئی اماؤنٹ انویسٹ کی کسی کاروبار میں اور نقصان ہوا 2-3 سال، لیکن اس کے بعد اللہ نے وہ رقم اسے واپس لوٹا دی، تو کیا اس دوران زکوٰۃ اس پہ اپلائی ہوگی؟ یہ 3 سال جو گزرے ہیں اس میں اس نے نقصان برداشت کیا؟ ایک کاروبار کیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ اور پھر 3 سال بعد رقم واپس مل گئی، کیسے نقصان یعنی کاروبار فائدہ ہو گیا؟ ہاں جی، فائدہ یعنی جس کو پیسے دیے تھے اس نے واپس کر دیے۔ یہ تو سوال ہی اور ہو گیا، سوال اور ہو گیا۔ آپ نے کسی کو دیکھیں اگر پیسے دیے تھے کاروبار کے لیے تو اس سے شراکت اگر نفع اور نقصان کی تھی
تو نقصان ہو گیا تو آپ نفع نقصان کے اندر جو چیز طے ہوئی تھی 40 60 50 50 جو بھی تھا نفع نقصان کے اندر آپ اس کے جو شریک ہو گئے تھے آپ اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں. اگر ادھار دیا ہوا تھا تو ادھار ملنے کی توقع نہیں تھی تو آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی. اب مل گئی ہے تو اب اس کی زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک. اور اگر یہ کاروباری جیسے آپ نے وضاحت کی پارٹنرشپ تھی اس میں نقصان ہو گیا اور پھر واپس ہو گیا یعنی یہ واپس قرضہ کیسے ہو گیا؟ مگر نقصان ہو گیا وہ تو کہیں اور چلا گیا, واپس کہاں سے آیا؟ یعنی وہ یعنی عارضی ایک ڈاؤن فال تھا بزنس کے اندر, تو ریکوری وہ نہیں تو ہوئی. پورا اور وہ تو ڈاؤن فال آتے ہیں تو دیکھا جائے گا فائنل کیا ہو. بزنس تو بیلنس شیٹ کو دیکھتے ہیں, تو بیلنس شیٹ کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ فائنلی فائدہ ہوا ہے تو فائدہ ہوا ہے تو اس کی ایک بار سال آپ کے پاس ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ دیں. تو اس میں ایک اتمام حجت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے آج, اس کو چاہ رہے ہیں کہ وضاحت تھوڑی سی کرتے ہیں. تو بتائیے. انبیاء کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ اتمام حجت ہو تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو آپ نے اسی طرح سمجھایا جس طرح اللہ نے حکم دیا, لیکن قوم مان کے نہیں دے رہی. تو اللہ نے کہا گھبرا نہیں, ان پر اب میرا عذاب آئے گا. کیا عذاب کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی؟ کہ یہ چیزیں ہوں گی تو تب عذاب آئے گا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے سورج کے طلوع پر وہ چیزیں ساری دیکھ لی. غروب ہوتے تک جو چیزیں نظر آنی چاہیے تھیں وہ ساری نظر آنی شروع ہو گئی. تو آپ رات کو یہ سوچ کر کہ اب تو اس قوم پہ عذاب آنا ہے آپ وہاں سے نکل گئے. ابھی اجازت نہیں ملی تھی, اجازت تو اللہ نے دینی تھی. تو اجازت اللہ تب دیتے ہیں جب اتمام حجت ہو جائے. تو اتمام حجت ہوا نہیں تھا, اجازت ابھی ملی نہیں تھی, تو یونس وہاں سے چلے گئے. تو عذاب کے آثار بھی آ گئے تھے. وہ حضرت یونس علیہ السلام دیکھ کر وہاں سے نکلے تھے, لیکن اس کے باوجود اس قوم نے دیکھیے کام کیا ہوا تھا, اس کے اثرات ابھی مرتب ہو رہے تھے. علیم بذات صدور کو پتا تھا کہ ابھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. حضرت یونس کو تو نہیں پتا تھا, وہ تو نکلے, اللہ کو پتا تھا. تو پھر اللہ نے ایسا کیا کہ جب وہ لوگ انہیں سمجھ آئی تو انہوں نے کہا ہم آثار وہ جو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یونس سچ ہی کہتے تھے, تو کہیں سچ مچ عذاب آ نہ جائے. وہ بھاگتے ہوئے یونس کے گھر آئے اور آ کر کہا کہ اے یونس بارو ہم تجھ پر اور تیرے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. لیکن آوازیں دی وہ باہر نہیں نکلی. وہ بستی کے لوگ بھیڑ بکریاں اپنا سارا کچھ لے کر بڑے میدان میں چلے گئے اور سجدے میں گر کے کہ اے اللہ اے یونس کے رب, اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. تو اللہ نے ان پر عذاب ٹال دیا, وہ واپس چلا گیا, ان کے عذاب نازل نہیں. جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے. اور آج کے انسان کو اتمام حجت کا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اس پر وحی نہیں ہوتی. اس نے اپنے استطاعت کی حد تک دعوت دیتے ہی رہنا ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں اس کو ختم کر سکتا کہ اس پر مہر لگ گئی ہے. مہر لگنے کا آپ کو نہیں پتا. ہاں اپنے ٹائم کی مینجمنٹ یوں کر سکتے ہیں کہ اچھا موقع ملا, اس کو تو میں نے سمجھایا ہے, نہیں سمجھتا تو اتنی دیر میں اور لوگوں کو سمجھا لوں, جب دوبارہ موقع ملے گا تو پھر اس کو پھر سمجھاؤں گا. آپ اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ کے ہاں آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق ٹھیک فیصلہ کرنا. اگلا سوال ہے کہ اگر ایک خاتون سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو جائے اور اس کے شوہر بھی نہ ہو اور گھر کے اخراجات کے لیے کیا وہ رقم بینک میں رکھوا سکتی ہیں؟ کیا اس کی جوان اولاد ہے جو اس کو کما کر دے سکے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا کوئی بھائی, اس کا کوئی باپ, کوئی اور عزیز و اقارب جو اس کے لیے کما کے اس کے ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہوں؟ نہیں تو اس کے کاروبار کو کر سکتے ہوں کوئی ایسا بھلا مانس. کیونکہ آج تو جس کو پکڑائیں گے پیسے کہ میرے یہ گریجوٹی ملی ہے, اس سے کاروبار کر کے مجھے بھی دو اور اپنا حصہ بھی اس میں سے لے,
تو وہ تو کھا جائے گا، لیکن جس کے بارے میں پتہ چل جائے پھر آپ کو اس کو دینا ہے، وہ کاروبار کرے، یا جو سہارا بن سکتا ہے وہ سہارا بنے اور وہ آپ کی کفالت کرے. یہی طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں. ایک اور تجویز آئی تھی کہ بچے جس طرح آج کل چھٹیاں ہیں اور ایکسٹینڈیڈ چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو ان کو کوئی سکھانے کے حوالے سے پروگرام ہم کر سکتے ہیں جو بچوں کے اوپر ہی تجویز کر رہا ہوں. کر سکتے ہیں، لیکن یہ چھٹیاں بھی پتہ نہیں کب تک ہیں، ہم اس کو ڈیزائن کرتے کرتے چلیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو 2 ماہ ہمارے پاس ہیں ایک چھوٹا سا سیکشن رکھ لیں گے بچوں کے لیے، اور اس میں یا تو کوئی کہانی سنائیں گے، کچھ معلومات دیں گے جو دین کے حوالے سے ان کے لیے بڑی ضروری ہوں. تو وہ کسی عمر کے بھی بچے ہوں انہیں سامنے بٹھائیے، اور انشاءاللہ ہر اتوار کو اس کا بھی ایک حصہ کریں. اس میں ان کی تجویز زیادہ قرآن کے حوالے سے بھی ہے. تو یہ پروگرام آپ جنرلی بات کر رہے ہیں، قرآن کے حوالے سے بھی ان کی خواہش ہے کہ حضور آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں ہی کروں، تو جو آپ مجھ سے مسلسل سیکھ رہے ہیں، آپ کس مرض کا علاج جو اپنے بچوں کے لیے مخلص نہیں ہے، مجھے آگے سے کیسے پڑھانے کو؟ تو میں وہ بھی پڑھا سکتا ہوں. نہیں، آپ مجھ سے سیکھیں، اور اسی طرح جس طرح آپ نے مجھ سے سیکھا ہے اس طرح اپنے بچوں کو پیار سے سمجھیں. یہ کوئی اور سوال اگر ہے تو کریں. میرے پاس یہ سوالات چیٹ باکس میں مکمل ہو گئے. اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور پھر سوال کریں. جی 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 آواز نہیں آ رہی آپ کی، اگر کوئی بولنا چاہ رہے ہیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سر السلام علیکم. چلیں اس بات کا ہی جواب دے دیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں قرآن حکیم کو پکڑ کے اور کاپی وہ پینسل اور ربر ساتھ رکھ کر وہ ساتھ لائنیں لگا کے لکھنا ہے، یا کہ ویسے ہی پڑھنا ہے؟ کیسے کرنا چاہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے جو آج ہم نے کیا ہے. السلام علیکم سر. میرا خیال ہے کہ یہ لیکن طریقہ کوئی شاید بہتر ہے مسئلہ ہے جو کیونکہ ہم آپ کی آواز نہیں سن پا رہے، تو کم از کم چیٹ باکس میں میسج کر دیجئے تاکہ واضح ہو جائے بات. چیٹ باکس میں کرنا بھی کون سا آسان ہے؟ میرے جیسے بیٹھے ہوں گے ان کو ٹائپ ہی نہیں کرنا آنا. السلام علیکم طاہر صاحب. آج کا طریقہ ٹھیک ہے. ہوں؟ خرم بھٹی صاحب ہیں، یہ حاضر بھائی جان آج کا طریقہ ٹھیک ہے. آپ نے نہیں پکڑنا قرآن مجید، یہ مجھے سمجھ آئی ہے. جی آپ بولیے. جی اور بھی کسی کے تجویز ہے تو بات کریں. طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا یہ بہت اچھا ہے، اسی طریقے سے اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں آغا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آغا صاحب ہے. آغا قدیر صاحب بالکل ہے. آغا صاحب آپ بتائیں کیسا؟ آغا صاحب ہیں لائن پر؟ جی
لائن پہ ہے لیکن مگر جی جی یہ تیک صاحب ہیلو، جی جی بتائیے. میں کہا میں نے تو مسجد میں یا گھر میں کلاس ہوتی تھی وہاں بھی لکھ کے ہی میں نہیں پڑھتا تھا. اب تو ٹھیک ہے گھر میں زیادہ سہولت ہے لکھنے کی، تو یہ تو سب سے بہترین طریقہ ہے. بہترین ہے. چلیں زبردست. اگر صاحب نے پاس کر دیا. نہیں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے انہوں نے کہا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھانے کے حوالے سے. سنے ہم سے پوچھ یہ لیے. دوبارہ کہیں آغا صاحب جی آج کا طریقہ بہتر ہے یہی آپ کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے چلیں شکریہ جی. عارف شاہ صاحب آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان شکر. شکر. ماشاء اللہ طاہر فاروق صاحب نے جو امپرومنٹ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور آپ کو بھی اس کا اجر دے. آپ لوگوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے. یہ دوسرے جو پروگرام پہلے ہوتے رہے اس کی نسبت یہ بہت پسند آیا. ایسے لگتا ہے جیسے بلیک بورڈ کے اوپر ہم خود پڑھ رہے ہیں. یہ بہت اچھا پروگرام ہے. طریقہ کار ہے اس کو بہتر کیا جائے. ٹھیک ہے شکریہ جی. شکریہ جی شکریہ. ٹھیک جزاک ہے جی اللہ. بسم اللہ دعا کے لیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم